سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان کے درمیان۔ بے شک وہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت اہم بات بیان ہوئی ہے، جس کا پیچھے سے چلے آنے والے مضمون کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک اصولی بات ہے۔ یہ مضمون کے ساتھ تعلق اس طرح سے ہے کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ ظاہر ہے کہ کسی ایک خاندان کے لوگ نہیں تھے، کسی ایک بستی کے لوگ بھی نہیں تھے، بلکہ وہ کچھ مکہ کے رہنے والے، کچھ مدینہ کے رہنے والے، پھر مکہ کے رہنے والے وہ خود ایک خاندان کے نہیں، بہت سے مختلف خاندانوں قبیلوں سے آئے ہوئے۔ ان میں بلال بھی ہیں، عمار بھی ہیں، صہیب بھی ہیں، خباب بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ مختلف اقوام، مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر خود قریش کی آگے کئی شاخیں ہیں، ان کے لوگ ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو امیہ ہیں اور حضرات ہیں۔ پھر ادھر جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے ان میں اوس ہے، خزرج ہے، بڑے بڑے قبیلے دو، پھر آگے ان کی شاخیں تھیں نیچی چھوٹی۔ اور یہ قبائل اور ان کی شاخیں ایسی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل باہم شیر و شکر تھے، نہیں، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کے درمیان طویل لڑائیاں چل رہی تھی۔ برس تک آپس میں دشمنی اور سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا ان کا۔ تو ایسے لوگوں کا باہم شیر و شکر ہو جانا اور ان کا اکٹھے ہو جانا، یکجان ہو جانا، یہ فرمایا کہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی مدد جو متوجہ ہوئی تو اس میں ایک وجہ ان کا آپس کا اتحاد اور اتفاق بھی تھا، کیونکہ اگر اختلاف رائے ہوتا، جھگڑا ہوتا آپس میں تو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تو ان کی ہوا اکھڑ جاتی، روب ختم ہو جاتا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ایک تو اس ضمن میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا اس میں جو اصول بیان ہوا وہ یہ ہے کہ دو انسانوں کے درمیان، دو قبیلے ہوں، جو بھی سب سے چھوٹا جو اس کا یونٹ ہے وہ ہے انسان، دو انسان، ان کے درمیان آپس میں جو تعلق ہے وہ الفت کا تعلق ہو جائے، محبت کا تعلق ہو جائے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور احساس کا تعلق قائم ہو جائے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ یہ جتنی بھی ارواح ہیں انسانوں کی، جسم کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، روح کا روح سے ہوتا ہے، روح کا روح سے رشتہ ہوتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں ایک گھر میں پیدا ہونے والے ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں مزاج بہت مختلف ہوتا ہے. بھائی کا بھائی سے مزاج نہیں ملتا. وہ دور پار کا کوئی اس کا دوست ہوگا، کلاس فیلو ہوگا، اس کے ساتھ وہ شیر و شکر ہو جائے گا. اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں بنتی. اس کے ساتھ وہ ساری باتیں کرے گا، دل کی بات بھی کرے گا، سب کچھ اس کو اپنا بنائے گا، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ وہ ضرورت سے زیادہ بات کرنے کا روادار نہیں ہے. تو یہ ہم صبح و شام کا مشاہدہ ہے ہمارے سامنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ان الارواح جنود مجندہ. اللہ تعالیٰ نے روحوں کے گروپس بنا رکھے تھے اوپر، مختلف قسم کی اقسام ہیں، ان کے انواع و اقسام ہیں. اب جو دنیا میں آ رہے ہیں تو کسی اور ترتیب سے آ رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ سارے ایک گروپ جو اوپر روحوں کا ہے وہی ایک قبیلہ بن جائے نیچے آ کر، وہ ایک خاندان بن جائے، ایک ملک بن جائے، ایک قوم بن جائے. ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ ارواح مختلف قبائل میں، مختلف علاقوں میں، مختلف خاندانوں میں اپنی اپنی ترتیب سے آ رہی ہیں. اب جن کے اوپر مناسبت آپس میں تھی، جب وہ دنیا میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی وہی مناسبت جاگ جاتی ہے. ما تعارف منها ائتلف، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شناسا ہو جاتے ہیں، وہ تعارف ان کا آپس میں ہو جاتا ہے جو اوپر والا تھا. ائتلف تو آپس میں ان میں الفت پیدا ہو جاتی ہے. وما تناکر منها اختلف، اور جن کی آپس میں وہ نہیں بن پاتی وہ پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. جسے ہم نے دیکھا ہے مقناطیس کو کہ وہ ایک طرف سے تو وہ دوسرے کو بہت کھینچتا ہے، جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو الٹی طرف ہے اس طرف سے اگر ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی جائے تو کبھی بھی نہیں ملیں گے. تو یہ تناکر ہے، ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے، دوسرے کو جان پہچان ہی نہیں سرے سے. جو مرضی کر لیں آپ، ان کو پورا قرآن پڑھ کے سنا دیں، پورا لیکچر دے دیں ان کو، جتنا مرضی آپ لالچ دے دیں کہ دل آپس میں مل جائیں، دل نہیں مل سکتے. کئی دفعہ سنا ہے ہم نے، دیکھنے میں بھی آتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے کہ باپ نے بڑے چاو کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ بچی کو رخصت کیا ہے، اور بے شمار سامان دے کر، اور جناب جتنا کچھ عزت اکرام ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہے. یعنی پیسے کے ساتھ اگر کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ چند دن کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے، کہ وہ دو دل آپس میں نہیں مل پاتے، باوجود ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یعنی اگر پیسے سے دل ملائے جا سکتے ہوتے تو وہ کروڑوں اربوں خربوں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہے انسان، لیکن نہیں ملے، دل نہیں ملے. تو یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وَإِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيِ الرَّحْمَنِ، جتنے بھی دل ہیں لوگوں کے یہ سب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان. يُقَلِّبُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اللہ جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ان کو موڑ دیتے ہیں. خود انسان کو نہیں پتا ہوتا یہ ایسی چیز ہے، دل کرتا ہے ایک چیز پر، اس کی آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی. آپ کی پسند ناپسند، آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں سبزی پسند ہے، وہ کیوں پسند ہے؟ آپ کو وجہ دے سکتے، کہتے نہیں. فلاں خوشبو پسند ہے مجھے، کیوں پسند ہے؟ کوئی وجہ نہیں. فلاں خوشبو مجھے بہت ہی ناپسند ہے، فلاں سبزی مجھے بالکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا اس کو، فلاں ذائقہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. بھئی کیوں نہیں اچھا لگتا؟ یہ انسان کو خود پتہ نہیں ہے. تو یہ چیز تو انسان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے. دل جو ہے وہ انسان کا اپنے اختیار میں بھی گویا کہ نہیں ہے. تو یہ اصل میں اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اس کو پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہے. ان القلوب بین اصبعی الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان دل ہے سارے. یقلبها حیث یشاء، اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا سکھائی ہمیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے وہ ہستی کہ جس کے انگلیوں میں سب دل ہیں، وہ جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. ایسا نہ ہو کہ آج مجھے ایمان اچھا لگ رہا ہے، دین لگ رہا ہے، خدا نخواستہ کل کو یہ دین میرے لیے اجنبی نہ ہو جائے. کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. انسان اپنے آپ کو کبھی بھی نہ سمجھے کہ میں بڑی ہمت کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں. نہ،
وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے وحی کے ذریعے سے، قرآن پاک دیا ہے، علوم و معارف دی ہے، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو 1 منٹ سے پہلے واپس لے لیں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ کہیں اس کی کوئی فریاد بھی نہیں کر سکیں گے۔ الا رحمۃ من ربک، لیکن اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ حضور تو انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کو تو انجام کی سے مطمئن ہوتے ہیں، لیکن عام انسان جو ہے نا ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے اور لگا رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی دین دنیا کی نعمتیں ہیں یہ ہماری اپنی ذاتی خرید نہیں ہے، نہ ہمارے اپنی پراپرٹی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ ہم گاڑی پر، مکان پر، چیزوں پر لکھوا تو دیتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ فضل کا مطلب کیا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ فضل کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا اور آپ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا، ہم تو آپ کو شکر نہیں ادا کر سکتے، دینا کیا ہے ہم نے؟ کتنی پیمنٹ کی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا صحیح سالم جسم لینے کے لیے، اپنے اعضاء، آنکھ، ناک، کان، دل، گردے، جگر سب سلامت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے، مسلمان پیدا کیا، انسان پیدا کیا، کتنی تو نعمتیں ہیں، اس کی کتنی ہم نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے، یہ اب ہم قسطوں میں ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا اور آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، یہ ہے آپ کا فضل۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ جو مجھے پاس مال آیا، دولت آئی، مکان آ گیا، گاڑی اچھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی اس کے پیچھے جو بظاہر میری محنت شامل ہے، میں نے کاروبار کیا، میں نے بزنس کیا، میں نے ملازمت کی، وہ سب بھی اللہ کا فضل ہی تھا، وہ کب میرا اپنا تھا؟ اس لیے تو قارون کے بارے میں کہا نا کہ قارون نے یہ دعویٰ کیا انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرے پاس جتنا مال ہے نا میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اپنی ایجوکیشن کی بنیاد پہ کمایا، علم عندی، میرے پاس جو علم تھا وہ بنیاد بنا ہے، میں نے بزنس کیا، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، فلاں کیا، یہ ساری کہانیاں، یہ تو قارون کی زبان ہے، مسلمان کی زبان یہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کی زبان یہ ہے ھذا من فضل ربی، کہ سب اللہ کا فضل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کے ساتھ کے آپ سے زیادہ صلاحیتوں والے لوگ بازار میں آئے لیکن بیچارے ہاتھ جھاڑ کے واپس چلے گئے، آپ سے زیادہ باصلاحیت لوگ آپ کی صف میں کھڑے ہوئے ملازمت کے لیے، لیکن وہ بیچارے منہ لٹکا کے واپس چلے گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، آپ کہیں گے نہیں میری بڑی اس میں اچیومنٹ ہے۔ جناب اچیومنٹ کچھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو یہ فضل الہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، باقی انسان کی اپنی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو ہر اعتبار سے، دین کی نعمت ہے، دنیا کی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت اپنے پاس ہے تو اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ اترانے والے کو اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا کرتے ہیں، جیسے قارون کو بنا دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ یہ جو الفت ہے نا دلوں کی، صحابہ کے درمیان، اوس و خزرج کے درمیان، قبیلوں انصار و مہاجرین کے درمیان، یہ جو آپس کے دل مل گئے، ایسے ملے ایسے ملے ایسے ملے کہ جو خون کے پیاسے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر خون دینے والے بن گئے۔ ایک گلاس پانی کا میدان جنگ میں چلتا ہے اور چلتے چلتے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا، زخمی ہے، دیکھیں اب اس کی حالت کیا ہوگی بیچارے کی، شدید پیاس ہے، کہتے پانی، اس تک پانی پہنچتا ہے، وہ ساتھ والے نے پانی مانگا، کہتے پہلے اس کو دے دو، دوسرے تک پہنچا، وہ کہتے پہلے اگلے کو دے دو، پھر اگلے کرتے 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 پانی جب واپس پہنچا ہے تو پہلے کا دم نکل چکا تھا۔ یعنی اپنی جان پر کھیل کر مسلمان کا احساس کرنا، یہ اس حد تک پہنچ گئے یہ لوگ۔ تو فرمایا کہ یہ کس سے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے میرے محبوب، کیا آپ نے کیا یہ؟ نہ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ کا کام ہے کہ دلوں میں محبتیں ڈالنا، یہ اسی کا کام ہے۔
دلوں کو آپس میں ملا دینا یہ اسی کا کام ہے. آپ تو دیکھیں اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ، سارے علم کے ساتھ، ساری قوت کے ساتھ، ساری مقبولیت کے ساتھ، لو انفقت جمیع ما فی الارض جمیعا، اگر آپ پوری دنیا کے خزانے لے آتے اور اوس و خزرج، انصار و مہاجرین، کوئی سے دو انسان، میاں بیوی آپس میں، بہن بھائی ہے، بھائی بھائی ہیں، ان دونوں کے دلوں کے درمیان جو میل آ چکا ہے اس کو دور کر دیں پیسے کے ساتھ. آج بھی کر کے دیکھ لیں. تجربے کی بات ہے. اگر ہمیں قرآن پاک کے اس بیان پر کچھ شک ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. یعنی کسی آدمی سے یہ کہیں کہ تیرا فلاں کے بارے میں جو دل کی کیفیت ہے نا اس کو تو بدل دے، اتنا مال لے لے، وہ کہے گا میرے بس میں نہیں ہے، میں کیسے کروں گا. یہ ایک آدمی کو جو ہے نا کوئی چیز پسند نہیں ہے، کوئی خوشبو پسند نہیں ہے، آپ اسے کہیں کہ میں تجھے 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں تو اس خوشبو کو آئندہ کے لیے پسند کرنا شروع کر دے، وہ کہے گا میں کیسے کر سکتا ہوں. یہ تو اختیار کی بات ہی نہیں ہے. میرے اختیار میں بات ہے تو بتائیے کچھ. تو دل کا معاملہ تو اختیار کا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر پوری زمین کے خزانے آپ اٹھا کر لے آتے، ما الفت بین قلوبہم، جب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے ولکن اللہ الف بینہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے. تو اس لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. دلوں کو جوڑنے والے وہی ہیں، دلوں کے آپس میں رابطے بحال کرنے والے وہی ہیں، آپس میں دلوں کی قدورتیں ختم کرنے والے وہی ہے. اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے رجوع کرنا چاہیے انسان کو. انہ عزیز حکیم، فرمایا کہ وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یعنی وہ جب کرنا چاہے کچھ تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وہ کرتا کتنا ہے، کیسے کرتا ہے، کب کرتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. ہر ایک کے دل میں الفت ڈال دے جب بھی دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اور سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ہو جائے جب بھی کام نہیں چلے گا. جہاں اس کی حکمت ہوتی ہے، جتنی حکمت ہوتی ہے اتنا وہ کر دیتا ہے. اگر بہت زیادہ الفت ہو جائے تو دنیا کا نظام پھر بھی نہیں چلتا. میاں بیوی کے درمیان ہی اگر جو محبت کا تعلق اللہ نے رکھا ہے، مودۃ و رحمہ، لیکن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو نتیجہ کچھ اور نکل آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کی شادی ہوئی تو اہلیہ سے بہت محبت ہو گئی ان کو، ایسی ہوئی کہ راہ خدا میں جہاد پہ جانا چھوڑ دیا. تو فرمایا اس کو طلاق دے دو. تو اگر زیادہ ہی انسان ان چیزوں میں چلا جائے تو بس اوقات دنیا کا نظام نہیں چلتا. بیوی کہے گی میاں کو میرے پاس بیٹھے رہو، تو باہر کا کام کیسے چلے گا، تو گھر کا کام کیسے چلے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. بس اس سے مانگنا ضرور چاہیے، اور جتنا وہ کر رہا ہے، جیسے کر رہا ہے، بس اس کو قبول کرنا چاہیے. انہ عزیز حکیم، و حکمت والا ہے. وہ جیسے جیسے کر رہا ہے، جتنا جتنا کر رہا ہے، اسے پتہ ہے، خوب پتہ ہے، خوب جانتا ہے. اسے کوئی انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں آپ ایسا کر دیں، یہاں ایسا کر دیں. وہ سب کچھ بہت حکمت والا ہے، خبر والا ہے، علم والا ہے. بس اس سے انسان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے دامن اپنا پھیلا دے. باقی اس میں جتنا اللہ ڈال دے، جب ڈال دے، اس پر راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.